رنگ روڈ کی سائڈ پر ایک کیس اور ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کی ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور بعد میں اس کو ڈیل بھی کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ ویڈیو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار ہے، کار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ بسم اللہ کر کے رشوت لینے سے کیا وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ایمن، رشوت لینا تو کسی صورت میں حلال ہو ہی نہیں سکتا، چاہے آپ پورا کلام پاک پڑھنے کے بعد وہ لیں۔ اچھا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک وہ میرا تو خیال یہ ہوگا کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے ایک کبھی فیل ہے۔ اور میں تو حیران ایسے لوگوں سے ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں اور اوپر سے تر رہا کہ اس میں پاک چیزوں کو انوالو کر رہے ہیں۔ اب رشوت کو تو کوئی بندہ کسی صورت پسند نہیں کرتا، سامنے وربلی جو آپ کے سامنے 1 to 1 جو ہے، ہم جب بات کریں گے رشوت بہت غلط چیز ہے، لیکن ہم ڈیلی بیسس پہ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، ایگریکلچر میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں۔ لیکن زیادہ بدنام جو ہے وہ پولیس کا ادارہ ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، پولیس سے انٹریکشن بہت ہے پبلک کا، اور جتنی مال پریکٹسز ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، پٹواریوں میں، کہیں آپ نے یہ وہ تو زبانیں زدے عام ہیں، لوگ جس طرح اپنے مکانوں کی فردیں لینے کے چکروں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اسی طرح ایکسائز میں چلے جائیں، اپنی گاڑی کو ٹرانسفر کرانے کے لیے، اپنے پراپرٹی ٹیکس کے لیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، کس طرح سروے ہوتے ہیں، کس طرح سروے ختم کیے جاتے ہیں، کس طرح ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، انڈر ہینڈ ڈیلز کیا ہوتی ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ سب کے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ کہتے تو ہم ہیں، رشوت اگر کوئی لے رہا ہے تو کوئی دے بھی تو رہا ہے نا۔ اس میں اس نے جو رشوت لی ہے پولیس والوں نے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ معطل ہو چکا ہے وہ شخص، میں بتا رہا پولیس ہوں وہ فکس ہوگا۔ ابھی اس کو سزا میں معطل کوئی سزا نہیں ہے، معطل کر دینا کافی ہے۔ نہیں، یہ سزا تھوڑی ہے۔ معطل کا مطلب تو ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اب نہیں، اب اس کی انکوائری ہوگی، انکوائری میں جزا سزا ہوگی۔ اچھا، معطل کر دیتے ہیں، اس کے بعد سے سال 2 سال، پھر اس کے بعد سے دوبارہ سے وہ اپنی سروس شروع کر لیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے واقعات بہت سے ہمارے سامنے جو ہیں وہ کیسز اس طرح کے۔ میں کہتا ہوں، آپ ایک آفیسر ہیں، آپ کے پاس ایک کمپلینٹ آتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اس کو معطل کرو اور اس کی ریگولر دیکھیں، آپ کو کسی کو سزا دینے کے لیے اس کی ریگولر انکوائری کرانی ہوتی ہے، یہ قانون ہے، لا ہے، اس کو ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ریگولر انکوائری کے بغیر کسی کو سزا دے دیں گے نا، فوراً بحال ہو جائے گا۔ اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اب اس کی ریگولر انکوائری ہو رہی ہوگی۔ انکوائری آفیسر اس کے بارے میں اپنی فائنڈنگ لکھے گا کہ یہ گلٹی ہے، یا جو دکھایا گیا وہ نہیں تھا اور بات کوئی اور تھی، جو بھی لکھے گا وہ انکوائری افسر، اس کی انکوائری کی روشنی میں یا وہ بحال ہوگا یا اس کو سزا ملے گی۔ اب اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو وہ انکوائری آفیسر نے لازمی کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھے گا جو اس کو کہے گا بھی یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح تھی۔ اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپیل کرے گا نیکسٹ فورم پہ، نیکسٹ فورم والا بھی وہ انکوائری دیکھے گا تو اس کو بحال نہیں کر سکتا، وہ اس کو کیا کرے گا، اس کی ڈینوو انکوائری لگا دے گا دوبارہ۔ وہ کہے گا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انکوائری افسر نے تم سے زیادتی کی ہے، تمہاری انکوائری میں دوبارہ لگا دیتا ہوں دوسرے آفیسر کے پاس۔ اب دوسرا آفیسر اگر اس کو گلٹی قرار دے دے گا تو پھر ڈسمس ہی رہے گا، اپیل ریجیکٹ۔ اور اگر وہ اس کو لکھ دے گا جی پہلے اس کے ساتھ واقعی زیادتی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بحال ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے پاس سٹیپس ہیں۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سٹیپس کو ریڈیوس ہونا چاہیے، 3 سٹیپ صرف ہونے چاہیے۔ یہ جو 6-7 سٹیپ ہے نا، ان کی بجائے اپیل کے صرف 3 سٹیپ ان کے پاس ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا افواہیں جو ہیں وہ خبریں وہ بھی گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگر وہ گلٹی ہے یا اس نے جو ہے اس قسم کا کوئی نہیں کیا کیس، یا وہ اس نے رشوت نہیں لی، تو پھر ڈیلیٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ڈیل کر دیا جائے؟ بھائی وہ تو وہ کوشش کرے گا نا، وہ جو بندہ ہے جو اپنا ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مٹانے کی کوشش وہ کرے گا نا۔
اپنے طور پر، لیکن وہ تو آ گیا ریڈار پر. ہاں کہاں وہ ایک جگہ سے وہ تو سینکڑوں جگہ ہزاروں جگہ موجود ہے، وہ اس کو کہاں سے کر لے گا؟ تو وہ فکس ہوگا. یہ ریسٹ اشور، اچھا ریسٹ اشور وہ فکسڈ ہے. اتنی بڑی ایویڈنس کے بعد وہ بچ نہیں سکتا. اچھا مطلب پیٹی بھائی کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور فکس کیا جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. میں تو سسٹم کا حصہ رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ یہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے اور آنکھوں سے یہ سنا اور دیکھا ہے کہ یہ سب تو بڑا کسائی ساڈا محکمہ ساڈے خلاف ہے، سانو ماردا ہے. یہ پولیس والوں کے اپنے الفاظ ہیں کہ ساڈا سب تو بڑا دشمن ساڈا محکمہ ہے. مطلب اتنی سزائیں اس میں دی جاتی ہیں، کوئی نہیں ہوتا. یار دیکھیں ایمن، یہ پی ایس پی سے بڑا رینک تو کوئی نہیں ہے نا پولیس میں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں. مفخر عدیل نے مرڈر کیا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے. عثمان گجر ڈی ایس پی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے. پھر کہاں گئے پیٹی بھائی سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا مطلب پیچھے سے سفارش بھی آئے گی تو اس کو نہیں اس کو ڈیل کیا نارمل، جس نے کرائم کیا ہے اس کو کرمنل کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن اگر صرف ایلیگیشن ہے تو اس پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دینا یا گلٹی کرنا نامناسب ہے. اس کی انکوائری کا ویٹ کرنا چاہیے، جو آؤٹ کم آ جائے اس کے مطابق ہو جائے، اس کے مطابق. اور کوئی اس میں نہیں کرتے، کوئی اس میں نہیں. ہم کئی انکوائری میں مجھے میرے عزیز و اقارب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی، بلکہ ایک کانسٹیبل کی کہ جی اس کو کہہ دیں بی لسٹ کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں اس کو کر لیا جائے. میں کہ دیکھے بھی میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں کسی کا حق مار کے اس کو کراؤں گا بیچ میں سے نکال کے. تو میں اللہ کے گھر جا کے یہ جواب نہیں دینا میں نے کہ میں نے ایک کی حق تلفی کر کے دوسرے کو ریوارڈ کر دیا. تو اسی طرح پولیس افسران بھی نہیں کرتے نا. بہت مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن آٹے میں نمک اگر ہو تو ہو. اس طرح کوئی بالکل نہیں پیٹی بھائی. مطلب یہ خبریں وغیرہ ہی گردش کرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ آپ ملزم کے بارے میں کہہ لیں گے بٹھا لیتے کہ جی اس کو جی مہمان بنا کے بٹھا لیا ملزم کو. آتی ہے نا خبریں، تھانے میں پروٹوکول سے بٹھایا ہوا ہے. اور جو اگر پولیس چار اس کو لگا دے پولیس، او جی ظلم ہو گیا، تشدد کی انتہا ہو گئی، پولیس نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، یا پولیس کہاں جائے. اچھا احمد، بات ہمیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک بندے کو پکڑا ہے، آپ کو اس کو ٹارچر کرنے کی بجائے بٹھائیں، اس کا جو قصور ہے اس کے لیے لکھ کے اس کو کورٹ کے سپرد کریں. صحیح. تو یہ ایگزیجریشن ہوتی ہے. میں نے اس وقت کیا کہا کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اپنے پروگرام میں پولیس کو ٹارگٹ نہیں کرنا اسپیشل. جو پولیس کا نقص ہے وہ ہر صورت بتانا ہے. میں اس کو بالکل نہ چھپاؤں گا نہ آپ سے کہوں گا، اس کو کنڈیمڈ کریں گے جو غلط چیز ہوگی ان کی. ایگزیکٹلی ہمارا بھی یہی چیز ہے کہ ہم نے بھی سوال کرنا ہے. لیکن بلا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا، یہ ہمیں دیکھیں میڈیا کا کام یہ ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط. بالکل. صرف ایک ڈنڈا لے کے ایک پیچھے نہیں ہو جانا.